اب اس خالی ڈاک خانے میں نمرا اپنے شکایت نامے کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ فرشتے نے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ کمرہ بنیادی آفس کے شمال میں واقع تھا۔ نمرا نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ قدم بڑھاتے ہوئے نمرا کے ہاتھ اپنے دائیں کندھے پر لٹکے ہوئے پرس سے شکایت نامہ نکالنے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نمرا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا شکایت نامہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کی نظر تھوڑی دور پڑے کمپلینٹ باکس پر پڑی جو خالی تھا۔ یہ ڈبہ خالی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ باہر لگے سوالیوں کے ہجوم کی میں خود گواہ ہوں؟ نمرا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمپلینٹ باکس سے تھوڑا دور رکھے ایک اور باکس پر پڑی جس کے باہر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ باکس اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کے اوپر والی سطح پر موجود کچھ خطوط آسانی سے نکالے جا سکتے تھے۔ لوگ مرنے کے بعد بھی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ورنہ کمپلینٹ باکس میں ڈالے جانے والے خط کبھی کسی دوسرے باکس کی عزت نہ بڑھاتے۔ نمرا کا خیال تھا کہ لوگ غلطی سے اپنی شکایت دوسرے ڈبے میں ڈال گئے ہیں جبکہ ان کا اصل مقام کمپلینٹ باکس تھا۔ کیوں نہ میں ہی ان لوگوں کی غیبی مددگار بن جاؤں؟ نمرا نے مدد کرنے کے خیال سے سوچا۔ نمرا اب تھینک یو باکس کے پاس کھڑی ایک ایک کر کے خط نکالنے لگی۔ خط بغیر کسی لفافے کے تھے، اس لیے آسانی سے پڑھے جا سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی خطوط پڑھنے لگی۔ پہلا خط جو نمرا نے پڑھا وہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو میرے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ تو جانتا تھا کہ وہ میرے فرما بردار اس وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ ان کی وفاداری کے پیچھے ان کی مکرانہ ارادے اور ان کی سوتیلی ماں کے نام وہ جائیداد ہے جو میں نے کئی برسوں سے پہلے اسے نکاح کے وقت دی تھی۔ میرے بیٹے وفاداری کی آڑ میں مجھ سے وہ جائیداد لینا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اپنی دوسری ماں کی تمام تر خدمتیں فراموش کر کے اسے بے گھر کرنا تھا، مگر تو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میری اچانک موت نے میرے بیٹوں کے ناپاک ارادے ناکام کر ڈالے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی خدمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ دوسرا خط لکھنے والی روح ایک جوان بے اولاد عورت کی تھی۔ اس خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں کئی سالوں سے بے اولاد تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ میری بیماری سے ہوئی اچانک موت نے مجھے دنیا کی اذیت بھری زندگی اور میرے شوہر کی بے وفائی دونوں سے نجات دے دی ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ تیسرا خط اس مرد کا تھا جو سڑک پر ہونے والے کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ میری موت نے میری اولاد کو وہ حق عطا کیا جو میں اپنی زندگی میں شاید نہ عطا کر پاتا۔ میری موت میرے امیر بھائی کے دل میں خدا خوفی کا باعث بنی اور اس نے میری اولاد کو ان کا جائز حق دے دیا۔ اب میری اولاد کبھی روٹی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا
کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ اگلا خط اس بچے کا تھا جس نے دنیا میں کل 3 روز گزارے۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے میرے والدین کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے۔ شاید ہی میری زندگی میرے والدین کے حق میں اتنی کارآمد ہو پاتی جتنی میری موت ہے۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ آخری خط جو نمرہ نے پڑھا وہ زینب کا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اے میرے رب، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے میری موت کو روشن کر دیا۔ اے میرے رب، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دنیا کی عدالت کا محتاج نہ رکھا۔ دنیا کی عدالتیں پامال عزتوں کا انصاف کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں۔ میری عزت تو نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ میں شکر گزار ہوں تیری عطا کردہ جنت کی۔ بے شک تو تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔ جیسے ہی نمرہ نے رب کی جانب زینب کا خط پڑھا، اسے اپنا وجود اپنے ہاتھ میں موجود شکایت نامہ جیسا چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ محترمہ، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ فرشتے کی اچانک آمد پر نمرہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، بس وہ میں جا رہی تھی، نمرہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ مگر خط تو آپ نے کمپلینٹ باکس میں ڈالا نہیں؟ فرشتے کے سوال پر نمرہ نے اپنا خط اپنی ہتھیلی میں زور سے دبا لیا۔ ہاں، وہ مجھے خیال نہیں رہا، میں جلدی میں غلط خط اٹھا لائی، پھر کسی دن تشریف لے آؤں گی، نمرہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بس رب کو شکریہ کہہ دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ نمرہ کے جاتے ہی فرشتے نے ایک بار پھر باکس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، بے شک رب تمام علم رکھنے والا کارساز ہے، بے شک موت برحق ہے۔